بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو میدان جنگ میں نکالا۔ جالوت بہت ہی زیادہ قد آور اور انتہائی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس کا وزن تقریباً 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے آئیں اور صفِ آرائی کر چکے تو طالوت نے فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس سے اپنی شہزادی کا نکاح کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کر دوں گا۔ یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ اپنی کم سن عمر میں تھے، بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزارا کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر ان کو دیکھ کر بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر تیسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے میں جالوت کو قتل کرنے والا پتھر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں ڈال لیا اور جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام غلیل لے کر صفوں سے آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے تینوں پتھروں کو غلیل میں رکھ کر بسم اللہ پڑھی اور غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور ان پتھروں نے اس کا بھیجا پاش پاش کر دیا اور اس کا سر قلم ہو گیا اور سب کے سب مقتول گر پڑے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش گھسیٹتے ہوئے بادشاہ سلامت کے قدموں میں ڈال دی اور اس پر طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہونے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اعلان کے مطابق طالوت نے اپنی صاحبزادی کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروا دیا اور اپنی آدھی سلطنت آپ کے نام کر دی اور آپ کو سلطان بنا دیا۔ اور پھر پورے 40 برس کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت کسی کو بھی یہ دونوں اعزاز ایک ساتھ نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے اور 70 برس تک دونوں نبوت اور سلطنت کے فرائض کو پورا کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں سلطنت اور نبوت کے مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا بیان قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ: قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک ضرور کریے گا اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔